سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج ہمارا جو سبق ہے درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 اور 41 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا ہودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت سابقہ چند آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کے جو غلط نظریے تھے، جو ان کی میں تھی، جو یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ان کو بار بار ان کے خیال کو رد کر رہے ہیں اور بار بار اس بات کی اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں کہ تم میرے حکم کی طرف آ جاؤ، میرے فرمان کی طرف آ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی پیروی کی طرف آ جاؤ۔ یہاں فرمایا گیا کہ ام تقولون، کیا تمہارا یہ کہنا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے، ان ابراہیم، کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کی جو اولاد تھی، کانوا ہودن او نصارا، کیا وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ کیا تمہارا یہ نظریہ ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے؟ تو کیا ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، وہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، کیا وہ دو بندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالا تر ہو کر، ٹھیک ہے اگر کسی ایک شخص کا وہ کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت نہ بنا لے، اسے دین پر مقدم نہیں کرنا۔ ہم نے اس مسلک ہی کے لیے ہے، ساری محنت اور مشقت جو ہے، بھاگ دوڑ اگر ہم شروع کر دیں اسی مسلک کے لیے، اسی کی تبلیغ، اسی کی دعوت، یعنی مسلک کی دعوت، تو دین کی اصل حقیقت اور روح یکسر بدل جائے گی، اس کے ہم خلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم دین کو عموماً بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ممبر و محراب سے میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو ممبر و محراب ہیں وہاں دین کی تبلیغ کم اور مسلک کی تبلیغ زیادہ ہوتی ہے، اور اس بارے یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ دین تو ایک ہی ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر آپ کی کوئی پہچان ہے تو اسی حد تک رہے، کسی مسلک کو دین پر فوقیت نہ دیں، پورے دین پر اس کو فوقیت نہ دیں، اپنے دین کے کسی ایک مسلک کو اپنے یعنی کسی مسلک کے کسی ایک نظریے کو پورے دین پر فوقیت نہ دیں۔ فرماتے قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سب جو انبیاء کرام یہودی یا نصرانی، تو اللہ فرماتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کان کھول کر سن لو، یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی تنبیہ کے جو الفاظ ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی، جسے اس نے چھپا لیا۔ اور یاد رکھو، آج کل کے علماء سے میں بستہ یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ عالم دین ہیں تو دین کی بات کو نہ چھپائیے، ورنہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس فیصلے کی عتاب میں آ جائیں گے جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جسے دین کی بات، صحیح بات کا علم ہو اور پھر وہ اس کو چھپائے۔
اسی طرح علماء یہود جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے وہ منتظر تھے، لیکن وہ گواہی کو اسی گواہی کو فرمایا کہ وہ چھپاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور آج کے مسلمان کے لیے بھی یہ حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں میں غافل نہیں ہوں، اگر تمہیں کسی بات کا صحیح علم ہے اس کے باوجود تم اپنے ذاتی زاؤ جلال دنیاوی منفعت کے لیے اگر تم اس بات کو چھپا رہے ہو تو اللہ رب العزت اس بات کو انتہائی ناپسندیدگی کے نگاہ سے دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا کون ظالم ہوگا، کون گناہ گار ہوگا، کون برا ہوگا، کوئی جو اللہ کی بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اس کو چھپاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے تلک امت قد خلت، وہ جماعت تھی جو گزر گئی، یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو انبیاء کرام تھے، حضرت ابراہیم کی آل اولاد تھی، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ایک لوگ تھے وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کی کمائی ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم کچھ کرو گے۔ وہ نیک تھے، اچھے تھے، وہ گزر گئے، اور تم جو کرو گے تمہارے کھاتے میں وہی ڈل جائے گا، جو مال انہوں نے کمائے وہ کر گئے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے نامہ مال میں لکھے جائیں گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ جو یہود و نصارہ اگر وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تو پھر انہیں کہہ دو کہ تمہیں تمہارا دین مبارک، ہم تو آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، اس پر چلیں گے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر انہیں کہہ دو کہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہم تو اپنے پیارے نبی کے احکامات پر چلیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کے کیے کا تمہارے سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر دین کی تبلیغ کریں، اور دین کی تبلیغ میں ضد، لڑائی، جھگڑا، فساد پر کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اچھے طریقے سے پہنچائیں، کوشش کر کے پہنچائیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہدایت دینا اللہ کے وس میں ہے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں گے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پیغام کو ضرور پہنچائیں، لیکن اس پہ اپنا اعمال کا خرچ نہ کریں، اپنے دین، اپنے نظریات، دین کے نظریات کو سودا بازی نہ کریں، بس اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں، نبی کا فرمان دوسروں تک پہنچا دیں۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، نہیں تو آپ پورے کوشش کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کا یعنی اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں ہماری تمام زندگی کو، ہماری اولاد کی زندگی کو اپنے حکم کے تابع کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اسوہ حسنہ پیارے طریقے کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔